اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری تھی میلاد النبی کے حوالے سے، اور اس عنوان پر ہم کئی ایپیسوڈ لا چکے ہیں، جس میں ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ میلاد النبی منانے والے علماء اور محدثین، یہ علماء دیوبند اور بریلوی کی نام و نشان سے بھی پہلے جو علماء اہل سنت تھے، انہوں نے میلاد کو عنوان کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور ایک طویل فہرست ہم نے پیش کی تھی۔ پھر میلاد کا عدم جواز کے اوپر جو دلائل ہیں ان کے اوپر ایک گفتگو ہوئی ہے، اور جو جواز کے دلائل ہیں ان کے اوپر ایک گفتگو ہوئی ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے میلاد کی اصل کے اوپر ہماری گفتگو آ چکی ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے میلاد منایا یا نہیں منایا، اس کے اوپر ایک ایپیسوڈ آ چکی ہے، ایک انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی عنوان پر مزید آئے گی۔ پھر کچھ مصروفیات کی وجہ سے درمیان میں کچھ ویڈیو نہیں بنا پایا، آج پھر آپ کی خدمت میں اسی عنوان سے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو عبد الرحمن ابن جوزی کی کتابیں دکھائیں، اور ان کی کتابوں کے نام جو میلاد کے عنوان پر لکھی گئی ہیں وہ پیش کیں، اور ان کے اندر جو تذکرہ ہے وہ بھی پیش کیا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کے اوپر۔ پھر جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حافظ ابن کثیر کی کتابیں جو میلاد کے عنوان پر لکھی گئی ہیں، اور جن کے اندر میلاد کے تذکرے ہیں، خاص کر حافظ ابن کثیر کی پوری اس عنوان پہ جو رسالہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اس کا تعارف بھی کروا چکا ہوں۔ آج ہم اسی طرح کے ایک اور عالم دین جو نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے، سچے اور سچے سنی تھے، ان کی کتاب کا تعارف اور اس کے اندر سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ وہ ہستی ہیں جن کا تقریباً 849 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 911 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تمام مکاتب فکر ابھی تک ان کو اپنا یعنی عالم دین مانتے ہیں، کسی نے ان کے علم کا انکار نہیں کیا، عالم ہونے کا انکار نہیں کیا، مفسر ہونے کا انکار نہیں کیا، اور اس دور میں چند ایک غیر مقلدین ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں، ورنہ پہلے دور کے غیر مقلدین نے بھی ان کو ایک بڑا عالم تسلیم کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک وہ ہستی ہیں جو بند اور بریلوی حضرات کے ہاں حجت سمجھے جاتے ہیں۔ غیر مقلدین کی بات نہیں کر رہا، ان کے یہاں تو آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام قول بھی بعض اوقات وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود کی قول ہیں، اس طرح کے کئی اور وہ کہتے ہیں جی ہم جب مرفوع روایت ہوتی ہے تو اس پر موقوف پھر جو ہے صحابہ اکرام کا عمل حجت نہیں ہوتا، اور اس طرح کی کچھ اور بھی ان کے قانون ہیں۔ حالانکہ یہ قانون کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن اس کے جو ان کا یہ قانون کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کو جو لاگو کرنا ہے وہ اس کا اصول وہ غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ خیر، تو امام جلال الدین سیوطی کو دیوبندی حضرات تو مانتے ہیں، بلکہ جو بندی حضرات کے علماء مولانا شفیع دیوبندی اور ایک اور عالم ہے ان کے انور شاہ کاشمیری، یہ انور شاہ کاشمیری کی فیض الباری شرح بخاری تفسیر شرح بخاری ہے، یہ اس کی جلد نمبر 1/204 پہ لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں، لکھتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ حضوری والی ہستی ہیں کہ جن کو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں 20 سے زیادہ مرتبہ حضور کا دیدار ہوا ہے، اور باقی کتب کے اندر ملتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کو حضور کا دیدار جاگتے ہوئے، کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے، آپ اللہ کے رسول سے فیض حاصل کرتے، پھر اللہ کے رسول وہاں سے چلے جاتے۔ تو یہ ایسی حکایات امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں جمہور علماء نے لکھی ہیں، اور دیوبند کے علماء میں سے انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری کے اندر لکھی ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر جلالین مدارس کے اندر بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے، آپ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، علماء دیوبند کے لیے بھی حجت، علماء بریلوی کے لیے بھی حجت۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور حکایت پیش کر دوں، انہوں نے شیاطین اور جنات کے متعلق ایک کتاب لکھی، اس کے اندر اس کے مقدمے میں امام جلال سیوطی کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ آپ کے خادم تھے ساتھ میں، تو کسی اور شہر کے اندر تھے جہاں سے مدینے کی مسافت مہینوں کی تھی، تو آپ کے شاگرد نے یہ کہا کہ کاش آج ظہر کی نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے، تو جو عصر کی نماز ہے کاش آج ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر انور کی زیارت کرنے کے بعد پڑھتے، ایک خیش زہر کی غلام نے۔ تو
امام سیوطی نے رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ واقعہ میں یہ خواہش رکھتے ہیں تو آپ یہ کام کریں، آنکھیں بند کریں اور اپنا ہاتھ میں دیں۔ تو ہاتھ میں ہاتھ دیا، آنکھیں بند کیں۔ اس کتاب جو جنات اور شیاطین کے متعلق ہے نا، کتاب امام سیوطی کی، اس کی یہ مقدمہ جو لکھا ہے، یہ لکھا ہے دیوبند کے علماء نے، اور انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے، اس واقعات کو۔ تو دیگر کتب کے اندر ملتی ہے، لیکن میں یہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ تو پھر جو ہے 27 قدم چلے، آنکھیں بند کر کے اس شاگرد کی بند کروائیں اور اس کا ہاتھ پکڑا اور 27 قدم چلے، اور میں اب آنکھیں کھولو۔ جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر کے پاس کھڑے تھے۔ تو خیر چلیں، اولیاء اللہ کرامات کا ہم انکار نہیں کرتے۔ اگر آج سے برخیا کا جو ہے واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، اگر وہ تخت بلقیس آنکھ جھپکنے کی دیر میں لا سکتا ہے تو حضور کے غلام میرے خیال میں یہ ان کے لیے امپاسبل نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمیٹ دیتا ہے اپنے ولیوں کے لیے مکان کو بھی اور زمان کو بھی۔ اس کی کئی مثالیں میں نے طے مکانی اور طے زمانی کے اوپر کلام بھی کیا۔ میں نے سورہ کہف کے اندر جو واقعہ آیا طے زمانی کا، اس کے اوپر میں نے کلام کیا۔ تو طے مکانی کا واقعہ یہ سورہ نمل کے اندر جو آیا سلمان علیہ السلام کے امتی کا، تو اس کے اوپر ہم نے کلام کیا کہ اور یہ اللہ سے ایسی چیزیں بالکل قرآن و حدیث کی روح سے ثابت ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ حضوری والی ہستی ہیں جنہوں نے میلاد کے عنوان پر پوری کتاب لکھی ہے۔ اب پہلے تو میں نے امام سیوطی کے مناقب بیان کیے کہ امام جلال سیوطی کون ہیں، وہ کیسی ہستی ہیں، ان کے اوپر کلام کرنے لگ جاؤں تو ایک پوری ایپیسوڈ بنتی ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے میلاد کے عنوان پر کتاب لکھی حسن المقصد فی عمل المولد، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو کتاب اس وقت میلاد کے عنوان پر ایک اتھینٹک ایٹم بم مانی جاتی ہے، جو میلاد النبی کے نام سے ہے، جس کے اندر بدعت اور ہر موضوع پر انہوں نے کلام کیا ہے، تو تقریباً اس کی کئی چیپٹر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے امام سیوطی کے چھاپے مارے ہیں، یعنی کاپی اینڈ پیسٹ کیا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بدعت کے اوپر بحث کی۔ اس کے علاوہ جو میلاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو انجیل، تورات، زبور اور دیگر کتابوں سے کی، اور پھر حضور کا میلاد 12 ربیع الاول کو ہے یا کس سن تاریخ کو ہے، اس کے اوپر کلام کیا ہے، پورا چیپٹر قائم کیا صفحہ 12 حسن المقصد فی عمل المولد کے صفحہ 12 پر، یہ پیج نمبر 12 پر۔ اگر آپ چاہیں تو یہ کتاب PDF کی صورت میں میری ویب سائٹ RazibBhaiOnline.com کے اوپر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کا لنک میں اپنی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یعنی یہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ کوئی کتاب آپ کو چاہیے ہو، آپ صرف جسٹ ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں، مجھے سے مانگیں، آپ کو وہ جلد از جلد یعنی مل جائے گی، ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی کتاب ویب سائٹ کے اوپر PDF کی صورت میں موجود نہیں ہے تو وہ آپ کو 24 گھنٹوں کے اندر ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ویب سائٹ RazibBhaiOnline.com کے اوپر سے۔ تو یہ کتاب وہاں آلریڈی اپلوڈ ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے اندر بھی۔ پھر حضور کا نسب طاہر، یعنی حضور کا نسب کیا ہے، اس کے اوپر ایک طویل کلام کیا حوالہ جات کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس کو امام طبرانی کی المعجم الکبیر اور علامہ ابن عدی کی فی الکامل اور ابن عساکر کی تاریخ سے حوالہ جات کے ساتھ مکمل ایک کتاب لکھی امام سیوطی نے حضور کے میلاد کے عنوان پر حسن المقصد فی عمل المولد۔ پھر میلاد کی تاریخ لکھی کہ میلاد جو ہے سب سے پہلے کدھر منایا گیا، اور صحابہ کرام کی ہاں میلاد کی کیفیت کیا تھی۔ پھر اس کے بعد کن کن بادشاہوں نے اور کن کن علماء نے میلاد کا اہتمام کیا، اور امام سیوطی سے لے کر کے امام ابن جوزی تک کے حوالہ جات انہوں نے نقل کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی، جناب علامہ بغوی اور دیگر مفسرین جو بڑے بڑے میلاد کراتے آ رہے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی، ان کے متعلق میلاد، اور حافظ ابن حجر ہیثمی اور علامہ امام قسطلانی، شہاب الدین قسطلانی، تمام کے جو ہے حوالہ جات کوٹ کیے ہیں، اور میلاد کے اوپر بڑی ہی اتھینٹک کتاب لکھی ہے۔ اور میلاد کے اندر کون کون سے خرافات سے بچنا چاہیے، اور میلاد کے اندر کون کون سے اعمال جو ہے وہ ویسے برکت ہیں اور ثواب ہیں، اور کون کون سے میلاد کے اندر کام کرنے واجب ہیں، یہ وہ بھی بیان کیے ہیں۔ حضور کے میلاد کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی کلام کیا، اور کیسے میلاد کے اوپر جو ہے وہ کلام کیا کہ کیسے میلاد جو مروجہ منائے جاتے ہیں ایسے نہیں ہونے چاہیے، میلاد کے اندر کے اندر کیا ہونا چاہیے۔ پھر ایک چیپٹر قائم کیا کہ اقوال العلماء فی عمل المولد،
کہ جو میلاد کے لیے اعمال ہیں، میلاد کے عنوان سے جو منعقد محفلیں ہیں یا جو کھانا پینا ہے جو کرتی ہیں یہ بریلوی علماء حضرات، تو وہ کس طرح سے ہونے چاہیے، اس پر علماء کے اقوال کیا ہیں. تو یہاں پر وہ پہلا قول لائے حافظ ابو الفضل ابن حجر کا کہ میلاد کیسے کرنا چاہیے، اور یہاں پر بدعت حسنہ کے اوپر بحث کی. پھر دوسرا قول علامہ سخاوی کا، پھر علامہ فتح البنانی کا قول، پھر علامہ قسطلانی کا قول، پھر علامہ امام ابن ایاد کا قول، پھر علماء قول لاتے رہے. پھر آگے چل کے اقام المولد، میلاد کا قیام کیسے ہونا چاہیے، اس کے اوپر کلام کیا. یعنی آپ مانیں گے نہیں، یہ 200 سے بڑی صفحات کی کتاب ہے، اور اس کے اوپر ایک طویل کلام کیا امام جلال الدین سیوطی نے، اور میلاد کے اوپر الحمدللہ ایک بڑی جو ہے وہ محفل، بڑی کتاب لکھ کر کے محفل میلاد کے ثبوت کے اوپر جو ہے وہ بیان کیا ہے. اب میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے، امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں جو شاہ اربل، جو سرکاری لیول پر سب سے بڑا میلاد منایا کرتا تھا، جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ عالمن و عاملن و عاقلن رحم اللہ عمران، کہ ابو سعید مظفر الدین ابو سعید الکوکبری جو شاہ اربل تھا اور صلاح الدین ایوبی کا جو ہے وہ بہنوئی تھا، حافظ ابن کثیر نے لکھا البدایہ و نہایہ میں، تو اس کا میلاد کے اوپر تذکرہ کیا. اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میلاد منانا باعث برکت ہے. تو پہلے میں بہت سارے علماء کی کتابیں میلاد پہ لکھی ہوئی دکھا چکا ہوں. اب مجھے اتنا پتہ ہے کیا امام جلال الدین سیوطی بدعتی تھے یا نہیں، بس اتنا سوال ہے. ہم بریلوی علماء کو یا ان لوگوں کو تو ہم بدعتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جس کے عقیدے یا نظریے کے مطابق وہ بدعتی ٹھہرتے ہیں وہ کہہ دیں، لیکن پھر اصول اور پیمانہ ایک ہونا چاہیے. بریلوی کیوں بدعتی ہیں؟ محفل میلاد سے جاتے ہیں. تو اب جو محفل میلاد کی تعلیم دے اور تو وہ بھی وہی اس قصور جو ہے وہ قصوروار ہے، اسی گناہ میں وہ بھی شامل ہے. تو پھر جو ہے امام سیوطی، ابن جوزی اور امام قسطلانی، ان کے پہلے میں غلطات کے ساتھ ویڈیو گزر چکی ہیں، ان کے اوپر فتویٰ لگانا چاہیے کہ یہ بھی تعلیمی دیتے رہے ہیں. اگر بڑے پیمانے پر بریلوی حضرات کھانے پکاتے ہیں تو اس پر فتویٰ لگانا چاہیے پھر کہ اہل عرب کے اندر بھی اسی طریقے سے میلاد ہوتا تھا. اور امام ابن جوزی، امام سیوطی، ابن حجر اسقلانی اور امام قسطلانی، شہاب الدین قسطلانی نے عالم واحب اللہ دنیا میں یہی بات لکھی ہے کہ وَيَعْمَلُونَ وَلَائِمَا، کہ ولیمے پکتے تھے، بڑے کھانے پکتے تھے. 1000 سال پہلے کی جو ہے وہ روایتیں لکھی ہیں، اور سند صحیح کے ساتھ یہ چیزیں ثابت ہیں. اب بتائیں مجھے پھر تو یہ سارے بدعتی ہو گئے پھر نا. تو اس لیے اگر بدعتی کہنے کا یہ شوق ہو تو جو الزام جلوس کے متعلق جلوس بریلوی نکالتے ہیں، تو پہلی بات ہے جلوس نکالنا میلاد کے لیے ہو یا شہدائے افغانستان کے لیے ہو، شہدائے اسلام کے لیے ہو، شہدائے کربلا کے لیے ہو، تو جلوس کی اصل جو ہے وہ جلوس ہے. تو جلوس کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ وصاعد الرجال والنساء، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف فرما ہوئے اور مدینہ میں حضور تشریف فرما ہوئے تو پھر صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کتاب الحجرہ، یہ ہجرت کے باب کی پہلی حدیث ہے. وصاعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والحدم فی الترک ینادون یا محمد یا رسول اللہ. تو جلوس تو صحابہ کرام نے نکالا اللہ کے رسول کی آمد کے لیے. تو جلوس اگر نکالنا، اور پھر عورتوں، یہاں تو صحابہ کرام کی تو جو صحابیات رسول ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کا بھی ذکر ہے جلوس کے اندر کہ وہ چھتوں پہ چڑھ گئیں. تو جو چھتوں پہ صحابیات چڑھی ہوئی تھیں تو ان کو جس صحابی راوی نے دیکھا تو اس نے بیان کیا، فرمایا کہ ہم نے عورتوں کو دیکھا وہ بھی چھتوں میں چڑھی ہوئی تھیں. تو ایسا جلوس تھا. بریلویوں کی تو جلوسوں میں پھر بھی عورتیں تو نہیں ہوتی نا، یا کہیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی عورتیں نظر تو نہیں آتی، میں نے تو دیکھا ہی نہیں دیکھا. تو جو جلوس نکالنا اللہ کے رسول کے لیے ہو یا کسی مقصد کے لیے ہو، فی نفس ہی جلوس، کیونکہ وہ محلے کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو اگر وہ منانا کرنا حرام ہے، غلط ہے، ممنوع ہے، شریعت کی جو ہے وہ مترادف نہیں ہے بلکہ متضاد ہے، تو شریعت کے متضاد چیز گمراہی ہے، اور گمراہی کا فتویٰ جو بریلویوں پہ آئے گا اس سے پہلے صحابہ کرام پہ بھی لگانا چاہیے. پھر
اگر صحابہ کرام کے اس جلوس سے دلیل بریلوی حضرات لیتے ہیں تو پھر یہ اس کے اوپر تو کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے. پھر علماء کے اندر بھی یہی ہے. علامہ قطب الدین حنفی علام بیت اللہ الحرام یہ کتاب لکھی علامہ قطب الدین حنفی نے. تو وہ اس کے اندر مکہ کے اندر نکلنے والے ربیع الاول کے دنوں میں جلوسوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو امام سیوطی نے یہاں لکھا ہے. تو آپ مجھے خود بتائیں پھر. تو وہ میں بھی ادھر نہیں جا رہا, میں صرف حدیث پیش کر دی. ورنہ اتنے بڑے بڑے علماء نے مدینہ کے اندر نکلنے والے جلوسوں کے اوپر تفسیر کر کے ان کے لیے دعائیں کی ہیں کہ ایسے بڑے میلاد کے جلوس ہوتے تھے. اگر وہ میں پیش کر دوں, کیا علامہ سخاوی کے اوپر لگائیں گے فتویٰ؟ آپ نہیں لگائیں گے. آپ ابن جوزی پر لگائیں گے فتویٰ؟ آپ عالم مولد العروض کے نام سے پوری کتاب لکھی, اس کا انٹروڈکشن کرواؤں گا ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو اس کتاب کے اندر پورا یہ جلوس کے اوپر تذکرے کیے ہیں. تو کیا جناب آپ پھر لگائیں گے فتویٰ اس کے اوپر؟ ایک جہالت ہے بس. ایک ہمارے ذہنوں میں کچھ علماء نے ہمارے ڈال رکھا ہے کہ بس اپنے سے دوسرے فرقے کو خراب کرنے کے لیے کچھ بھی نکالتے جاؤ. اور دیوبند حضرات تو اس کا انکار کرتے نہیں تھے. یہ چند ایک سالوں سے ایک مولانا سرفراز صفدر صاحب گزرے, تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے ان پر رحم فرمائے. انہوں نے الرائے سنت کے نام سے کتاب لکھ کر کے بریلیوں کی رد میں بغض میں انہوں نے ایسا ایک نیا چیزیں کھول دیں, بدعت کا ایک نئی ڈیفینیشن پیش کی کہ بریلوی حضرات تو سر سے پاؤں تک بدعتی نظر آنے لگے. لیکن یہ نہیں پتا کہ بریلوی جو بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے علماء لکھی گئے ہیں. وہ بریلیوں کا امام کون ہے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. میں دعویٰ کرتا ہوں, آپ پتہ ہے میں کسی مسئلہ کی طرفداری نہیں کرتا, لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتابوں میں ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی جو پہلے کسی عالم نے نہ لکھی ہو. وہ ہمیشہ پہلے علماء کی حوالوں سے لکھتے ہیں. اور اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ دولت المکیہ چند گھنٹوں کے اندر کسی کتاب کے سہارے کے بغیر حوالہ جات کے صحیح حوالہ جات کے ساتھ آپ نے مرتب کی, عرب کے اندر بیٹھ کر. تو وہ عالم دین تھے, انہوں نے پہلے علماء سے لیا, فکر لی. تو اس لیے کسی کو گمراہ نہیں کہنا چاہیے, ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.